السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا عنوان انشاءاللہ بڑا اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اور سوال یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نکاح کیوں کیے؟ تو انشاءاللہ آج اس موضوع پر گفتگو رہے گی۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، ایک صاحب نے مجھے اوپر میسج بھیجا ہے کامنٹ میں، الماس صدیقی۔ میں ان کے سوال کے جواب سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، چونکہ یہ بیچارے 4 دن سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور سوال میں بتا دوں کہ 3 دن پہلے میں نے آپ سے بار بار کہا، شاید آپ جلدی چلے گئے تھے، میں نے کہا بھائی اب اپنا سوال کر لیں جب کویشچن آنسر کا سیشن ہوا۔ تو چلیے خیر، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر دوسرے لوگوں کے میں کویشچنز انشاءاللہ لوں گا۔ تو آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبی یہودیوں کی طرف کیوں بھیجے؟ کیا یہودی قوم اللہ کی پسندیدہ قوم تھی؟ ایک تو یہ کہنا کہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہودیوں کی طرف گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ سارے نبی نہیں، ہاں بہت سارے گئے ہیں، تو لیکن بہت سارے انبیاء کا کسی قوم میں جانا یہ اس قوم کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے سرکش ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کیوں جاتے ہیں کسی قوم میں؟ وہ نبی اس لیے جاتے ہیں کہ اس قوم کی اصلاح کریں۔ اگر کسی قوم کو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے تو نبی کبھی جائے گا ہی نہیں۔ تو یہودیوں کے یہاں سرکشی بہت زیادہ تھی، ایک نبی کا انتقال نہیں ہوا، یہ سرکش ہو جاتے تھے، پھر دوسرا نبی کی ضرورت ہوتی تھی، پھر تیسرے نبی کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے انبیاء ان کے یہاں بہت کثرت سے آئے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ محبوب تھے، بلکہ وہ مبغوض تھے، یعنی وہ بڑے سرکش تھے، اس لیے انبیاء ان کے یہاں خوب آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہوگی۔ انس مندھی صاحب، یہ بات ہاں کسی نے مجھے بتایا تو تھا۔ دیکھیے اب بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی ایک صاحب کہہ رہے کہ نیرج اتری جو ہے وہ لائف تھے میرے بارے میں، وہ تو مجھے پتا ہی تھا۔ بھائی آدمی اپنی جیب تو مٹائے گا ہی، یعنی اگر اپنی جیب نہ مٹاتا تو یہ کہا جاتا کہ بھائی غیرت ختم ہو چکی ہے بالکل۔ تو تھوڑی بہت تو غیرت ہر انسان میں ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی گرا ہوا ہو۔ تو اپنی جیب مٹانے کے لیے ایک آدمی بیٹھے گا تو بیٹھ جائے۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ایک آدمی ڈر کر بھاگ گیا، یہ طے ہو چکا ہے، اور میں تو ہمیشہ تیار ہوں، جب چاہے آ کے مجھ سے بات کر لے۔ چلیں تو اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارا موضوع زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 37 سورہ احزاب، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ آیت کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 37 بڑی مشہور آیت ہے، اور ہاں نپن میرے نام پر، چلو ٹھیک ہے، میرے نام پر اگر کہہ رہے میرے نام پر نیرج اتری نے کافی پیسہ اکٹھا کیا ہے، چلو میری وجہ سے اگر کسی کا گھر چلتا ہو تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ چلو بھائی اس کے بچے میری وجہ سے پل جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دیٹس ناٹ اے پرابلم۔ تو ترجمہ دیکھ لیجئے، ترجمہ یہ آخر میں بات کرتے ہیں میرے خیال سے، ورنہ میں ڈسٹریکٹ ہوتا رہوں گا۔ اے پیغمبر، یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا،
یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے ہیں جسے اللہ کھولنے والا ہے، وہ بات چھپائے ہوئے ہیں جسے اللہ اب کھولنے والا ہے۔ فلما قضا زید منہا واللہ احق ان تخشاہ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا کہا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے زینب کا یعنی زید کی بیوی کا نکاح آپ سے کرا دیا، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا۔ یہ بہت مشہور آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ کی بیوہ سے، مطلقہ سے، ان کو جب انہوں نے طلاق دے دی زینب رضی اللہ عنہا، ان سے نکاح کیا۔ تو اب یہ سوال اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بہو سے، گویا کہ اپنی ڈاٹر ان لا سے نکاح کیا ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اتنے ملٹیپل نکاح کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس آیت کا جو مقصد ہے بنیادی، وہ یہ بتانا ہے کہ لے پالک کی مطلقہ سے یعنی ڈیورسی یا اس کی بیوہ سے نکاح بالکل درست ہے، یعنی ہر ایک کے لیے درست ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ محض کسی کو بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا، بیٹا بول دینے سے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا۔ جس طریقے سے کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ماں بول دے تو بیوی ماں نہیں ہو جاتی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جاہلیت کے دور میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں ہو یا ماں جیسی ہو، تو وہ عورت پرماننٹ حرام ہو جایا کرتی تھی، یعنی اب سیپریشن ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو بدلا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ تم نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم ماں ہو اور وہ ماں بن گئی۔ جس طریقے سے ایک عورت ماں نہیں بن جاتی محض ماں کہہ دینے سے، ایسے ہی کوئی بھی آدمی بیٹا نہیں بن جاتا محض بیٹا کہہ دینے سے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے، کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے، تو محض اڈاپشن سے وہ بچہ آپ کا نسبی، آپ کا رشتہ دار نہیں ہو گیا۔ ہاں، اس اڈاپشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ مطلب تو ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو جو اس آدمی کی بیوی ہے وہ اس سے پردہ کرے گی، چونکہ دونوں کے درمیان اجنبیت کا تعلق ہے، یہ کوئی رشتہ داری ان کے درمیان قائم نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر وہ جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے، تو جب وہ لڑکی بڑی ہو جائے گی تو باپ، جس کو باپ ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس لڑکی سے پردہ کرے گا، اور وہ لڑکی اس باپ سے جس کو باپ کہا جا رہا ہے پردہ کرے گی۔ دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو تعلق صرف اتنا ہے کہ آپ نے کسی بچے کو اڈاپٹ کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، بس اتنا ہی تعلق ہے۔ تو پھر تعلق کیسے کریں؟ اس کی ایک صورت فقہا یہ لکھتے ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو مثلا بہت ہی ینگ ایج میں اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے رشتہ داری بھی قائم ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص نے اڈاپٹ کیا ہے اس کی بیوی اس بچے کو دودھ پلائے، لیکن دودھ پینے کی بچے کی عمر صرف 2 سال ہے، یعنی 2 سال کے اندر اندر۔ تو اگر آپ نے ایسے بچے کو اڈاپٹ کیا ہے کہ جس کی عمر ابھی چند مہینے ہے، اب اس سے رشتہ داری کیسے قائم ہوگی؟ اس سے رشتہ داری ایسے قائم ہوگی کہ بیوی اس بچے کو اگر دودھ پلا دے تو اب یہ رضاعی رشتہ داری قائم ہو گئی۔ اب باپ جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ رضاعی باپ ہوا، اور وہ ماں رضاعی ماں ہوئی، اور ان دونوں کے اگر دوسری اولاد بھی ہے تو یہ بھائی بہن ہو گئے۔ اب اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم ہو گیا جو ختم نہیں ہو سکتا۔
یہ ہے یہ دونوں یہ سب ایک دوسرے کے لیے محرم ہو گئے, ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو باپ اور ماں, جن کو ہم ماں اور باپ سمجھ رہے ہیں, ان کا اس بچے سے کوئی محرم کا تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان پردہ رہے گا. تو یہ شریعت کا ایک حکم ہے. اچھا, اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے, سب سے پہلے میں زید بن حارثہ کے بارے میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زینب سے نکاح کیا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ سن لیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت نہیں ملی اس وقت کی بات ہے کہ ہاں حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں, نبوت ملی 15 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں, تو ایک لمبا عرصہ ہے. اور اس زمانے میں جنگوں کے ذریعے جو قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں تو ایک دوسرے کے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, بچوں کو, بڑوں کو. تو ایک بچے کو غلام بنا لیا گیا, اس بچے کا نام تھا زید بن حارثہ. اور یہ غلام بکتے 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 مکہ پہنچا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ ان کی ملکیت میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود ہیں اسی گھر میں, چونکہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. تو اب یہ بچہ جب اس گھر میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فطری طور پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے تو اس بچے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خیال رکھا. اس وقت تک اڈاپٹ نہیں کیا تھا اور اڈاپٹ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی اولاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے ہیں. ان میں سے جو تیسرے بیٹے ہیں ابراہیم, ان کی پیدائش مدینے میں ہوئی ہے, لیکن بقیہ اولاد مکے میں ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کو اڈاپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن بہرحال ٹائم گزرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی, جبکہ ابھی نبوت نہیں ملی تھی, حج کیا کرتے تھے. چونکہ اس زمانے میں لوگ حج کرتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حج کرتے تھے, لوگ مینا بھی جاتے تھے, مزدلفہ بھی جاتے تھے. تو ہوا یہ کہ کچھ لوگ حج کے لیے آئے اور اس بچے کو, زید کو, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا. اور یہ لوگ اصل میں ان کے قبیلے کے تھے. ادھر زید کے باپ کا نام جس کا نام ہے حارثہ. حارثہ بہت پریشان تھے کہ بھائی میرا بیٹا کیا ہوا, چھوٹا تھا, معصوم تھا, پتہ نہیں کہاں ہوگا. اور اس پریشانی کے عالم میں حارثہ کا انتقال ہوا. حارثہ نے اپنے خاندان کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے اس بیٹے کو بھولنا مت, جہاں بھی ہو اس کو ڈھونڈ کر لانا. اب جب یہ لوگ حج کر کے واپس اپنے قبیلے گئے تو جا کر حارثہ کے بھائی اور حارثہ کے بیٹے یعنی زید کے بڑے بھائی, ان دونوں کو بتایا کہ بھائی ہم نے تو تمہارے بھائی کو, زید کو, مکہ میں مینا میں دیکھا ہے ایک آدمی کے ساتھ. یہ لوگ سارے رشتہ دار مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا, اور خوب پیسہ لے کر آئے کہ بھائی آپ یہ سب لے لیجئے اور آپ ہمارے اس بچے کو جانے دیجئے, اس کو آزاد کر دیجئے, ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس سے معلوم کر لو, اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو تم اس کو لے جا سکتے ہو, مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ خوش ہو گئے کہ بھائی یہ تو فری میں کام ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آفر کے بعد ان لوگوں نے حضرت زید سے, جو کہ ابھی بچے ہیں, ان سے پوچھا کہ بھائی چلو اب تم اپنے خاندان میں چلو. انہوں نے منع کر دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا, مجھے تو یہیں رہنا ہے. چونکہ جو محبتیں ان کو بچپن سے, شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھیں, اس محبت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. اب بھائی نے اور چچا نے ناراض ہو کر کہا کہ بھائی تم بے وقوف ہو, تمہیں آزادی مل رہی ہے, تم آزادی نہیں چاہ رہے ہو, اور تم چاہتے ہو تو کہ غلام بنے رہو. اس وقت تک کے غلام تھے, اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد نہیں کیا تھا, حضرت خدیجہ نے آزاد نہیں کیا تھا. تو حضرت زید کا فیصلہ یہی تھا کہ نہیں, مجھے جانا نہیں ہے, مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ بات سب ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تک جس وقت یہ بات ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے ہیں. خیر یہ لوگ کیا کرتے, مجبور ہو گئے. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ سمجھا دیں اس بچے کو, یہ ہمارے ساتھ چلے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ خود نہیں جانا چاہتا تو میں کیسے اس کو مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کی یہ بات بڑی پسند آئی اور اس کا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنر کیا.
اور وہ اس طریقے سے کہ اسی وقت اٹھ کر قریش کی مجلس میں گئے. یہ قریش کی مجلس کعبۃ اللہ کے قریب لگی ہوئی تھی, اور وہاں جا کر قریش کے سرداروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ دیکھو بھائی, آج کے بعد سے زید کو میں نے اڈاپٹ کیا, زید میرے بیٹا جیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنے ہیں, آپ نے اس زید کو اڈاپٹ کر لیا. اب یہ لوگ سب مطمئن ہو گئے, جو قبیلے والے تھے زید کے, کہ چلو بھائی آزادی تو ملی, اور اب عزت اور احترام کے ساتھ زید اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, اور یہ لوگ چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کہ زید کو اپنے خاندان کے ممبر جیسا بنائے رکھیں. اس وجہ سے جب زید بڑے ہوئے اور شادی کی عمر ہوئی تو اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ, کہ جن کا نام زینب رضی اللہ عنہا ہے, ان سے نکاح کرایا. زینب رضی اللہ عنہا بظاہر تیار نہیں تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ یہ آفر تھی, یہ پیشکش تھی کہ تم زید سے نکاح کر لو, تو وہ تیار ہو گئیں. وہ زینب رضی اللہ عنہا کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی ٹھیک ہے, زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا ہے, لیکن وہ اس خاندان کے تو نہیں ہیں, اور زینب خود بڑے اونچے خاندان کی تھی, تو ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو مان لیا اور نکاح ہو گیا. نکاح جب ہوا تو 1 سال 1.5 سال تک رہا وہ, اور دونوں کے درمیان نا اتفاقیاں رہیں, اور آپس میں جو کبھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ڈس ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں, کانفلکٹس ہو جاتے ہیں, وہ چیزیں رہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا. زید آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے کہ گھر میں ایسا ہو رہا ہے, میں طلاق دینا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ نہیں, طلاق نہیں دو, طلاق دینا اچھی بات نہیں ہے. لیکن آخر کار زید رضی اللہ عنہ نے, زید بن حارثہ نے اپنی زوجہ, اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی. اب جب زینب کو طلاق ہو گئی, ابھی وہ عدت میں ہیں, تو عدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میری وجہ سے زینب نے یہ سیکریفائس کیا ہے کہ زید سے نکاح کیا, اور یہ نکاح چلا نہیں, 1 سال کے اندر ٹوٹ گیا. تو اگر ہو سکتا ہے کہ اور زینب کے یعنی ان کے جذبات کو بڑی ٹھیس پہنچی ہے, تو زینب کی دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کر لینا چاہیے. یعنی ان کے دل میں خیال اس وقت آیا جبکہ زینب اب عدت میں ہے اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا. اورینٹلسٹ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے زینب سے جب نکاح ہو گیا زید کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ سوچتے تھے کہ کاش میں کر لیتا. بھائی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ کاش میں کر لیتا, تو پھر حضرت زید سے نکاح کراتے ہی کیوں؟ جب طلاق ہو گئی, عدت اب گزار رہی ہیں, اب ظاہر ہے کہ زینب کو اپنا اگلا گھر بسانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے خیال کو جانتا ہے, اللہ اس کو کہہ رہا ہے. اب آپ اس آیت کو اس پس منظر میں سنیے کہ جب محمد آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ جس پر آپ نے انعام کیا, یعنی آپ نے اس کو بیٹا بنا لیا, اور اللہ نے بھی اس پر انعام کیا, امسک علیک زوجک, کہ اپنی بیوی کو رکھو, طلاق مت دو, اللہ سے ڈرو. وتخفی, کہہ رہے تھے, پہلے کہہ رہے تھے, اب وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, اب اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے جا رہا ہے جس کو آپ چھپا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. کیا چھپا رہے تھے؟ یہ خیال کہ میں شادی کر لوں, چونکہ جذبات کو بڑا ٹھیس پہنچا ہے زینب کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپیگنڈے سے بھی خطرہ تھا کہ اب مشرکین اور جارے لوگ ہیں کافرین, یہ سب لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے مطلقہ سے نکاح کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروپیگنڈے سے یعنی ان کے ذہن میں یہ خطرہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, اور اس سے پھر دین کی جو دعوت ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پروپیگنڈے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ احق ان تخشى, ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریں. اب یہ خیال کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آیا؟ طلاق ہونے کے بعد. خیر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا, جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر کے طلاق دے دی, زوجناکہ, اب ہم آپ سے زینب کا نکاح کرتے ہیں. یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, بلکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کرایا. اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروپیگنڈے کا خطرہ ہوا زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے وقت, لیکن حضرت عائشہ سے نکاح کرتے وقت پروپیگنڈے کا کوئی خطرہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟
وہ اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ سے اگرچہ ان کی کم عمری میں نکاح ہوا ہے لیکن ایسا کم عمری کا نکاح اس معاشرے میں رائج تھا، یعنی عام طور سے لوگ اس عمر میں نکاح کیا کرتے تھے. جب یہ بات تھی تو کوئی بھی پروپیگنڈا نہیں کر سکتا. کوئی ایک چیز اگر کسی معاشرے میں رائج ہو، آپ وہ کام کریں تو اب آپ کو کوئی الزام نہیں دے گا. لیکن اگر آپ کوئی ایسا کام کریں کہ جو معاشرے میں رائج نہیں ہے، اگرچہ وہ صحیح کیوں نہ ہو، تو لوگ آپ کے اوپر اعتراض کریں گے. تو چونکہ اس زمانے اس دور میں مشرکین میں، اور آج بھی جو ہندو ہیں ان کے یہاں مثلا یہ جو اعتراض ہے ہندوؤں کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لے پالک کی بیٹی سے کیسے نکاح کر لیا تھا. تو یہ معاشرہ اپنا اپنا معاشرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے خلاف جا کر ایک کام کیا تو پروپیگنڈا ہوا. حضرت عائشہ سے نکاح کیا، کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے خلاف نہیں گئے، وہ چیز معاشرے میں رائج تھی. یہ دراصل حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا بیک گراؤنڈ ہے. اب میں آپ کو یہاں ایک چیز، یہ ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے ہم نے مان لیا یہ ساری چیزیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے کیوں؟ 4 کی اگر اجازت ایک عام مسلمان کو ہے. اچھا میں یہاں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ 4 کی اجازت کیوں ہے، یعنی پولیگمی لاجیکل ہے، ریشنل ہے، یعنی اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے. گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ نکاح کیے ہیں، 11 نکاح کیے ہیں، اور عام مسلمانوں کو 4 کی اجازت ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یعنی اگر 4 کی اجازت عام لوگوں کو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 4 کی ہی اجازت اور 4 ہی نکاح کرنے چاہیے تھے، جیسا کہ سب کو یہ اجازت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ احکام ایسے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر یہ نہیں محسوس کریں گے کہ یہ آپ کا پریویلیج ہے. مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز انسان فجر کے وقت سے پہلے، یعنی رات کے بالکل آخری پہر میں اٹھ کر پڑھتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے پڑھتے ہیں؟ اچھا اور پڑھتے بھی ہیں تو سب کو پتا ہے کوئی ضروری تو ہے نہیں، ضروری تو فجر کی نماز ہے، کسی دن مس ہو گئی تو مس ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نماز نفل نہیں تھی بلکہ فرض تھی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز فرض کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ آپ کو کچھ احکام، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ احکام ایسے تھے جن میں آپ کو ایکسیپشنل اسٹیٹس حاصل تھا. وہ ایکسیپشنل اسٹیٹس یہاں بھی حاصل ہے کہ تہجد کی نماز فرض ہے، عام لوگ پوری امت کے لیے نفل یعنی آپشنل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے یعنی کمپلسری ہے. ایک مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ صوم وصال یہ ہے کہ پے در پہ روزے، اور بیچ میں نہ کوئی کھانا نہ پینا، کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے اور بغیر پیے روزہ رکھتے تھے. یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ آؤٹ سائڈ آف رمضان. اور آپ کی دیکھا داکھی جب کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا شروع کیا کہ بھئی ہم بھی چلو اسی طرح کوشش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں کروں گا. تو امت کو منع کر دیا کہ تم ایسے روزے نہ رکھو، تم تو رکھو صوم داودی. صوم داودی کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن کھاؤ، پھر روزہ رکھو، پھر کھا لو، پھر روزہ رکھو، پھر کھا لو، اس طریقے سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پے در پہ یعنی کنزیکٹیولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. یہ بھی ایک ایکسیپشنل مسئلہ ہے. ایسے ہی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، یہ ایک ایکسیپشنل مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر شادیوں کے پیچھے کوئی مصلحت نہ ہوتی، کوئی لاجک نہ ہوتی، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے یا اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ بھئی اتنے نکاح کیوں کیے. لیکن ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی لاجک ہے. جب لاجک ہے تو پھر وہ نکاح بھی درست ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں جہاں پر آج کل ڈیموکریسیز ہیں، تو وہاں پر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو ابو دا لا سمجھا جاتا ہے. آپ مثلاً انڈیا میں نے بات اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے بتائی تھی. آپ انڈیا میں دیکھیں جو پریزیڈنٹ ہے، آپ اس کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے. کورٹ پریزیڈنٹ جب وہ ہٹ جائے گا اپنی پوزیشن سے تو بات الگ ہے، لیکن ایز لانگ ایز وہ پریزیڈنٹ ہے آپ اس کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. اس کو ایک ایکسیپشنل اسٹیٹس حاصل ہے، اس کو ایک امیونٹی حاصل ہے. اسی طریقے سے آپ امریکہ میں آ جائیں، امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے اس کے خلاف. ہاں اس کا امپیچمنٹ ہوگا کانگریس کے ذریعے، اس کا امپیچمنٹ ہوگا پارلیمنٹ کے ذریعے، تو کوئی بات بنے گی، ورنہ آپ عام کورٹ میں
प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, उसके किसी पास किए हुए लॉ को चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी जात के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, उसको अबव द लॉ, ये इक्वल टू द लॉ समझा जाता है। और यही तकरीबन दुनिया के हर मुल्क का रिवाज है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको एक्सेप्शनल स्टेटस और प्रोटोकॉल हासिल है, और उसका रीजन है, वरना तो कोई भी आदमी प्रेसिडेंट को कोर्ट में खींचेगा और प्रेसिडेंट का तो यही काम रह जाएगा कि आज इस कोर्ट में जा रहा है, कल को उस कोर्ट में जा रहा है, तो वो अपना काम कभी कर ही नहीं पाएगा। उसके पीछे ये रीजन है, और ये बहुत लॉजिकल रीजन है कि उसको जब तक वो प्रेसिडेंट है कोर्ट में चैलेंज न किया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी हैं और वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, और हेड ऑफ द स्टेट होने की वजह से उनको बहुत से काम वो करने पड़े जो एक स्टेट के लिए जरूरी थे, मसलहत थी। अब आप यहां पर जब ये बात जहन में आ गई, अब आप देखें कि उस जमाने में जो रिवाज था वो क्या था। वो रिवाज था कबाइली निजाम था, कोई हुकूमतें नहीं थी इस्टेब्लिश्ड, बल्कि कबाइली निजाम था। कबीलों को अपने साथ जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, वो रास्ता था रिश्तेदारी। कबीले दूसरे कबीलों के साथ उस वक्त जुड़ते थे जब आपस में रिश्तेदारियां हो। अगर रिश्तेदारी नहीं होती थी तो एक दूसरे के साथ खूनरेजी चलती ही रहती थी। रिश्तेदारी कायम करना वाहिद तरीका था कि कबीलों को अपने साथ जोड़ा जा सके। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी इनकलाब लाना है, लेकिन आलमी इनकलाब लाने से पहले उस जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तहिद करना है। तो कबीलों को आप कैसे जोड़ेंगे? रिश्तेदारी के जरिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए हैं अपनी जिंदगी में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किया है 25 साल की उम्र में। भाई आप लोग जो है मेरे ख्याल से तवज्जो दें, और ये जो इस वक्त गालम गलोच चल रही है इससे आप थोड़ा सा रुक जाएं। जो लोग जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, डजंट मैटर, वो जाने और उनकी तरबियत जाने। आप इधर सुनिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किया 25 साल की उम्र में। हजरत खदीजा से किया। हजरत खदीजा बेवा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उम्र थी। उसके बाद नबूवत के 5वें या 7वें साल, यानी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 या 47 साल के थे, 47, उस वक्त हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। इस पूरे अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। यहां कोई सवाल होता है, लोग एतराज करते हैं, अरे वो तो इसलिए निकाह नहीं किया था कि हजरत खदीजा के पैसे जो चाहिए थे, अलियाज बिल्लाह, हजरत खदीजा की दौलत पे नजर थी। अगर निकाह दूसरा कर लेते तो जो सपोर्ट हजरत खदीजा की तरफ से मिल रहा था वो हट जाता। इसका जवाब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद अहले मक्का ने, मुशरिकीन ने एक मर्तबा यह ऑफर की थी कि आप अगर अपनी इस बात से हट जाएं तो हम आपको लीडर मान लेते हैं, सारी दौलत आपके कदमों में, और पूरे अरब की जिस हसीन तरीन औरत को भी आप मुंतखब करेंगे उससे आपका निकाह करा देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडरशिप की भी ऑफर थी, औरतों की भी ऑफर थी, दौलत की भी ऑफर थी, और वो दौलत फिर हजरत खदीजा की दौलत से ज्यादा होती। तो अगर अलियाज बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत खदीजा की दौलत पर होती तो उससे ज्यादा दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल सकती थी, लेकिन आपने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर तुम किसी तरीके से एक हाथ में मेरे चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी लाकर रख दो, जाहिर है जो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम ये काम भी कर दो तब भी मैं अपनी इस बात से हटने वाला नहीं। तो अब यहां से जब 47 साल की उम्र में हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया तो उनके जो बच्चे थे, छोटी लड़कियां थी, बच्चे थे, तो अब घर का काम काज और निजाम कौन संभाले? तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप निकाह कर लें। तो हजरत सौदा रदी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। सौदा रदी अल्लाह अन्हा भी बेवा थी। 4 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं किया। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत से 1 साल 1.5 साल पहले एक ख्वाब देखा। और ये मैं बता दूं आपको कि अंबिया के जो ख्वाब होते हैं वो हुज्जत होते हैं, यानी वो भी दीन का हिस्सा है। इसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था कि अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। तो आज देख लीजिए कि उस ख्वाब की बुनियाद पर मुसलमान दुम्बे ज़िबा करते हैं, चूंकि जब वो अपने बेटे को ज़िबा करने चले तो अल्लाह ताला ने बेटे की जगह दुम्बा लाकर रख दिया। और ये ख्वाब वो है कि जिसको तीनों इब्राहिमिक रिलीजन मानते हैं, यानी मुसलमान भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। ठीक है, तो अंबिया के जो ख्वाब मुहज्जत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि एक लाल कपड़े में
حضرت جبریل نے کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو جب اس لال کپڑے کو کھولا گیا تو حضرت عائشہ کی تصویر اس میں نظر آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا جائے. لیکن آپ نے سوچا کہ بھائی اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی خود انتظام کرے گا, مجھے اس پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دوبارہ پھر خواب دیکھا. وہیں آپ ادھر دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اب یہ سوچنا شروع کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا, سودا بھی بوڑھی ہیں اور ہو سکتا ہے جیسی ان کی عمر ہے کہ کہیں ان کا بھی انتقال نہ ہو جائے, پھر بچوں کا مسئلہ ہوگا, اور جتنی ان کی عمر ہے ہو سکتا ہے وہ چند سال تک ہی زندہ رہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نکاح ہونا چاہیے لیکن کم عمر ہونا چاہیے. اور انہوں نے اس تعلق سے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خود سوچنا شروع کیا کہ کیا میں اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا سکتا ہوں یا نہیں, اور اگر میں فی الحال کرا دوں تو 4-5 سال میں حضرت عائشہ بڑی ہو جائیں گی, اب اگر سودا کا انتقال ہونا بھی ہے تو ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ابوبکر سوچ رہے ہیں اور یہ بات آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا, جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی حضرت ابوبکر یعنی لڑکی کے والد خود ہی کہہ رہے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ لڑکی کے باپ نے خود پیشکش کی. پرابلم ساری دنیا کو ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام گھناونا لگایا جاتا ہے پیڈوفائل کا, اس کا میں یہاں جواب دینا چاہتا ہوں. ساری دنیا مانتی ہے کہ یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نے جو نکاح کیا ہے وہ اس وقت کیا جبکہ حضرت عائشہ 6 سال کی تھی. اب اگر العیاذ باللہ خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیڈوفائل ہوتے تو پھر جب نکاح ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں, تو 6 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر لے آتے. یہ 3 سال کا گیپ آیا کیوں, یعنی 9 سال اور ایک روایت کے مطابق 10 سال, یہ گیپ کیوں آیا؟ وہ گیپ اس لیے آیا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار ہو جائیں. تو جب وہ فزیکلی اور مینٹلی تیار ہو جائیں گی تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 9-10 سال کی عمر تو میں تو لڑکی فزیکلی اور مینٹلی تیار نہیں ہوتی. بھائی آپ کی لڑکی نہیں ہوتی نا. آپ اگر آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں گے, 1000 سال پہلے چلے جائیں گے, 1000 نہیں آپ چلے جائیے 200 سال پہلے, آپ کی پردادی سکردادیوں نے اسی عمر میں نکاح کیا تھا. کسی کی 11 سال عمر تھی, کسی کی 12 سال عمر تھی. بلکہ آپ کہیں اور نہیں, آپ اپنی ہندو میتھولوجی, جیسے ہندو اس پر بہت آج کل اعتراض کر رہے ہیں, اس کو دیکھیے. اب کوئی سیتا کی عمر کیا تھی؟ 6 سال تھی جب رام سے نکاح ہوا. تو کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں جی نہیں, سیتا کی عمر تو 16 سال تھی. بھائی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ ان کتابوں کو جلائیے, ہم سے کیا بحث کر رہے ہیں. مریم, حضرت مریم رضی اللہ عنہا کہ یہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی, یہ ایک معجزاتی پیدائش تھی. حضرت مریم کی عمر کیا تھی؟ 12 سال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انتظار نہیں کیا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا 16 سال کی ہو جائیں, 18 سال کی ہو جائیں, پھر ان کے ہاں اولاد ہو. اچھا, یہ جو عمر کے ذریعے آپ میچورٹی طے کرتے ہیں, میں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں, عمر کے ذریعے کہ 12 سال کی عمر میں ہی یا 15 سال کی یا 16 سال کی عمر میں ہی میچور ہوں گی, ورنہ میچور نہیں ہوگی. تو یہ ایک ایسا لوز اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے ٹیکسس. ٹیکسس میں نکاح کی جو عمر ہے منیمم وہ 14 سال ہے. آل اوور دا اسٹیٹ یعنی دوسرے ملکوں, دوسرے اسٹیٹس میں نکاح کی عمر 16 سال ہے. اب 14, اچھا مثلا آپ بارڈر پر رہ رہے ہیں ٹیکسس کی, اور دوسرا اسٹیٹ ہے مثلا لوئزیانا. تو لوئزیانا کی بارڈر پر آپ رہ رہے ہیں, ادھر قدم رکھا تو 14 سال کی عمر میں ایک لڑکی ایلیجیبل ہے, ادھر قدم رکھا تو 16 سال کی عمر میں آپ ایلیجیبل ہوگی. چلیے آپ امریکہ سے نکل جائیے, انڈیا چلے گئے. انڈیا میں بھائی 18 سال کی عمر میں, کیوں جناب 12 گھنٹے 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 16 گھنٹے کی فلائٹ میں ایسا کیا ہو گیا کہ جو اب میچورٹی کی ایج ہے وہ 16 سال بھی نہیں 18 سال ہو گئی. چلو تھوڑا سا اور لمبی فلائٹ لو, چائنا چلے جاؤ. چائنا میں جو میچورٹی ایج ہے وہ 21 سال ہے. کیوں بھائی 21 سال کیوں ہے؟ یعنی ایک اسٹیٹ, لیٹس سے کہ امریکہ کے ٹیکسس سے ایک لڑکی 14 سال کی عمر میں جو کہ شادی کے لیے اکارڈنگ ٹو دا لا ایلیجیبل ہے, چائنا گئی. اب اس کو وہاں جا کر اکارڈنگ ٹو دا لا 6 سال انتظار کرنا پڑے گا, تب جا کر وہ ایلیجیبل بنے گی. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں, اسی لیے ان کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, کہیں کچھ کہیں کچھ. اس لیے قانون کیا ہے کہ ایک لڑکی اگر ذہنی طور سے یعنی فزیکلی اور اسی طریقے سے مینٹلی میچور ہو جائے تو اس کا نکاح
ہو سکتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے, اور یہ عمر 10 سال میں بھی اچیو ہو سکتی ہے, 12 سال میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا سیتا نے اگر نکاح کیا 6 سال کی عمر میں, تو ہو سکتا ہے کہ آج سے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے تھی, یہ بھی نہیں پتا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ میچیور ہو گئی ہوں سیتا جی اپنے دور میں 6 سال کی عمر میں مینٹلی بھی وہ میچیور ہو گئی ہوں اور فزیکلی بھی میچیور ہو گئی ہوں, اس لیے انہوں نے رام سے شادی کر لی. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, وہ 6 سال کی عمر میں نہ کرتی, 4 سال کی عمر میں میچیور ہو جاتی, 10 سال کی عمر میں میچیور ہو جاتی, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ سیتا نے 6 سال کی عمر میں نہ صرف نکاح کیا بلکہ اس نکاح کو پورا بھی کیا, یعنی وہ رام جی کے پاس چلی گئی. پوائنٹ یہ ہے. اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئی بلکہ ویٹ کیا. ویٹ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام ہے وہ الزام غلط ہے, چونکہ ویٹ سے یہ پتا چلا, ویٹ کرنے سے یہ پتا چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس وقت وہ فزیکلی اور مینٹلی میچیور ہو چکی تھی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سن 2 ہجری سے, یعنی ہجرت کے دوسرے سال سے شریعت کے احکام پہ در پہ نازل ہونا شروع ہوئے. قانون, شریعت کا مطلب ہے قانون. اب اس قانون کو یاد کرنے والا, اس کو پرزرو کرنے والا کوئی چاہیے تھا, ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے بیٹھے دن رات رہے اور وہ باہر کے اثرات سے محفوظ رہے. تو حضرت عائشہ جیسے ہی میچیور ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں, اور یہ ہجرت کے سال 2 سال کے بعد ہوا, یعنی سن 2 ہجری میں. یہیں سے شریعت نازل ہونی شروع ہوئی, یہیں سے حضرت عائشہ گھر میں آئیں, اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خذوا نصف دینکم من حمیرہ, کہ اپنا آدھا دین اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو حمیرہ یعنی حضرت عائشہ سے حاصل کرو. اتنا انہوں نے علم حاصل کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر. تو حضرت زینب سے جو نکاح ہوا ہے وہ قرآن کی وحی, جس کو ہم وحی متلو کہتے ہیں, اس کی بنیاد پر ہوا ہے. اور حضرت عائشہ سے جو نکاح ہوا ہے وہ وحی غیر متلو, یعنی جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا اس کی بنیاد پر ہوا ہے, اور حضرت ابوبکر کی پیشکش کی بنیاد پر ہوا ہے. تو یہ دراصل دینی مقصد تھا, اس کو کہتے ہیں دینی مقصد, کہ دینی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. مشرکین اور ہندوؤں کے, اس زمانے کے جو ہندو تھے, ان کے اس رویے کو ختم کرنے کے لیے کہ لے پالک کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے, چونکہ لے پالک بیٹا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور جو نکاح کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیاست کے اوپر, سیاستاً وہ ضروری تھے. مثال کے طور پر, میں تمام نکاح, اتنا ٹائم نہیں ہے تو اس لیے میں 1-2 مثال دیتا ہوں. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, حضرت یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان وہ لیڈر ہیں مکہ کے کہ جنہوں نے بدر کے علاوہ ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مشرکین کی کمانڈ کی ہے. وہ کمانڈر ان چیف تھے, وہ مکہ کے سردار تھے ابو سفیان. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو اچھا, ام حبیبہ کا نکاح کہیں اور ہو چکا تھا اور وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے, اور وہ حبشہ ہجرت کر گئی تھی. وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے, ان کا نام تھا نجاشی, جن کو کرسچن نیجس بولتے ہیں. تو نجاشی کو لکھا کہ میری طرف سے آپ وکیل بن جائیں اور پیغام دے ام حبیبہ کو. تو نجاشی نے ام حبیبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا. ام حبیبہ نے فوراً قبول کر لیا. نجاشی نے نکاح پڑھایا اور اس کے بعد جو مجلس تھی وہاں مٹھائی کھلائی اور ساتھ میں مہر بھی ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور اس کے بعد پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو روانہ کر دیا. جب ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ بھائی ان کی تو بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی, اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی, سب ٹھنڈے پڑ گئے. آخری جو جنگ تھی احزاب تھی, احزاب کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی, اور اسی کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے. اس سے بڑھ کر پولیٹیکل گین کوئی ہو نہیں سکتا, چونکہ کسی بھی قبیلے کو اپنا بنانا ہے تو رشتہ داری قائم کرنی ہے. جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. بنو مستلق کا جو فتنہ تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دب گیا. بنو مستلق نے اس کے بعد ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی اب تو یہ ہمارے داماد ہیں, ان سے کیا لڑنا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الائنس قائم کیے ہیں. بعض مرتبہ وہ الائنس بڑے کامیاب ہو گئے اور بعض مرتبہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. مثال کے طور پر خیبر کی جب جنگ ہوئی تو اس میں 2 لیڈر مارے گئے. ان میں ایک کا نام تھا حیی بن اخطب اور دوسرے کا نام تھا کنانہ بن
ابی الحقیق، یہ دونوں یہودیوں کے بڑے سردار تھے. تو کنانہ کی بیوی اور حیی کی بیٹی، ان کا نام تھا صفیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا. مقصد یہ تھا کہ جو خیبر کے سارے یہودی ہیں یہ بھی اپنے بن جائیں. یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بنانا چاہا، لیکن یہ ان لوگوں کی کم ظرفی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری قائم ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی کوئی خاص اس کو ویلیو نہیں دی. تو بعض مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کامیاب ہوئی اور بعض مرتبہ یہ کامیاب نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں وہ یا تو دینی مصلحت سے کیے ہیں یا وہ سیاسی مصلحت سے کیے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تھی. اسی طریقے سے حضرت حفصہ یا پھر کسی انفرادی شخص کی دلجوئی کے لیے کیا ہے. مثلا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور اس کے بعد یہ آخری مثال ہے، اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کروں گا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت حفصہ بھی بیوہ ہو گئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اختیار تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کے اسی طرح شوق، عورتوں کے خدا نخواستہ وہ شوقین ہوتے تو آپ کنواریوں سے نکاح کرتے رہتے اور 11 پہ نہیں 1100 کرتے رہتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا. تو حضرت حفصہ سے جو نکاح کیا وہ ہوا یہ کہ حضرت حفصہ کا بیوہ ہو گئی. اب حضرت عمر کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بھائی میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہیں، میں ان کا نکاح کسی سے کرا دوں. تو انہوں نے خود سے حضرت عثمان کو جا کر پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں. حضرت عثمان نے کچھ دن کا رک کے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، اور اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا کہ میرا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں. اس کے بعد وہ گئے حضرت ابوبکر کے پاس اور حضرت ابوبکر کو آفر دی کہ آپ نکاح کر لیں. اور یہاں بڑی امید تھی کہ حضرت ابوبکر تو چونکہ میرے دوست ہیں تو مان ہی جائیں گے، بڑا تعلق ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، نہ منع کیا، نہ ہاں کہا، نہ کہا، خاموش رہے. اب اس کا جب ان کو نہ منع کر رہے ہیں نہ ہاں کہہ رہے ہیں اور ٹائم گزر رہا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ بھائی اگر منع کرنا تھا تو منع کر دیتے، ہاں کرنا تھا تو ہاں کر دیتے، تعلقات کو تو نبھانا چاہیے تھا. لیکن حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اب حضرت حفصہ کے لیے حضرت عمر کو پیغام دیا. حضرت عمر کی خوشی دیکھنے کی تھی. تو یہاں پر ان تمام نکاحوں میں نہ باپ کو اعتراض ہو رہا ہے، نہ سوسائٹی کو اعتراض ہو رہا ہے، نہ کسی دوسرے کو، نہ اس زمانے کے کافروں کو، مشرکوں کو اعتراض ہو رہا ہے. اعتراض ہو رہا ہے تو آج 1400-1500 سال کے بعد انڈیا میں بیٹھے ہوئے کچھ مجنونوں کو یا مثلا کچھ اورینٹلسٹ کو، ان کو اعتراض ہو رہا ہے. بھائی آپ نہ 3 میں نہ 13 میں، تو آپ کا یعنی مطلب بنتا ہی نہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہو گیا تو حضرت عمر سے ابوبکر نے ایک مرتبہ کہا کہ عمر، جب تم نے اپنی بیٹی کا پیغام مجھے دیا تھا اور میں نے کچھ نہیں کہا تھا تو تمہیں برا تو لگا ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا کہ بہت برا لگا تھا اور بہت غصہ آیا تھا. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اصل میں خاموش اس لیے ہوا تھا، میں نے نہ کی نہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس دن سے کچھ روز پہلے مجھ سے مشورہ کیا تھا. مشورہ یہ تھا کہ جب سے میں نے عائشہ سے نکاح کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ابوبکر کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی ہیں، عمر کی بیٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جائیں. جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وقار بلند ہوا ہے اس رشتے سے، عمر کا بھی وقار بلند ہونا چاہیے تھا اس رشتے سے. تو ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. تو تم کیا کہتے ہو؟ اب جب حفصہ بیوہ ہو گئی ہیں تو کیا مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے عمر رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے؟ عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ جی بالکل آپ کو نکاح کر لینا چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دیا ہے. اب یہاں جو نکاح ہوا ہے وہ حضرت عمر کی دلجوئی کے لیے ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے صرف 2 نکاح کیے ہیں. اور پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے کیا، اس وقت نبی نہیں تھے. دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت دوسرا نکاح کیا. باقی جتنے نکاح کیے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اور یہ جو دونوں نکاح اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کیے ہیں، یہ دونوں عورتیں بیوہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے نکاح ہیں یا تو وہ دینی ضرورت کے لیے کیے ہیں، دینی ضرورت کے تحت 2 نکاح ہوئے حضرت زینب اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے، یا وہ سیاسی نکاح تھے، یعنی جو دوسرے ٹرائبس تھے ان سے الائنس قائم کرنے کے لیے. اس میں ام حبیبہ ہیں، جویریہ بنت الحارث ہیں، صفیہ ہیں اور بھی چند ایک ہیں. یا وہ پھر کسی کی اپنی نہیں، کسی دوسرے کی، ایسے کی کہ جس کا نہایت بلند مقام و مرتبہ ہونے والا ہے، اس کی دلجوئی کے لیے. مثال کے طور پر
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ. یہ وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح امت کو جتنے نکاح کا اختیار ہے اس سے زائد نکاح کرنے کی. اور یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نکاح کے معاملے میں نہیں تھا, یہ ایکسیپشنل اسٹیٹس میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ دوسرے موقعوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایکسیپشنل اسٹیٹس تھا کہ جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ذرا روزانہ تہجد کی نماز فرض کے طور پر پوری زندگی پڑھ کر دکھائے. بھائی ہم مسلمانوں سے تو فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا, تہجد کی نماز کو ضروری قرار دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک ایکسیپشنل حکم تھا. یا روزانہ کی بنیاد پر عام دنوں میں رمضان کی بات نہیں ہو رہی, بغیر کھائے پیے ہمیشہ روزے رکھنا, کئی دن تک, ہفتوں تک روزے رکھنا, ذرا کوئی عام آدمی کر دکھائے. یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ارے یہ کیا بات ہوئی, امت کو اجازت نہیں ہے, خود روزے رکھے جا رہے ہیں, امت کو اجازت نہیں ہے, خود تہجد کی امت کے اوپر فرض نہیں ہے اور خود تہجد کی نماز پڑھے جا رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کرتا. اعتراض کریں گے تو نکاح کے اوپر کریں گے اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے, اس کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو نہیں سمجھیں گے. تو یہ دراصل یہ شادی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی کثرت سے نکاح کیے ہیں 11, اس کے پیچھے وجہ ہے اپنی ضرورت کے لیے 2 نکاح ہوئے ہیں. پہلا خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے. اور جب ان دونوں سے نکاح ہوا تو اس وقت کوئی دوسری زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا حال. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اگر کسی کے دماغ میں آکسیجن بھرا ہوا ہو, وہ آکسیجن کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ ابھی آپ کے ساتھ جب میں تفسیر شروع کرنے والا تھا تو ایک ویڈیو نظر سے گزری, ایک اینکر ہے شویتا, تو وہ کہہ رہی ہے کہ گائے جو ہے اس کا گوبر میں بہت زیادہ آکسیجن ہوتا ہے, اور جب وہ گائے دراصل آکسیجن ہی چھوڑتی ہے. تو وہ جس نے ویڈیو بنائی ہے تو وہ کہنے لگا کہ بھئی آج کل بہت آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے ملک میں, تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس گائے کا شویتا جی پتہ بتائیں وہ کہاں ہے, تاکہ اس گائے کو ہم جتنے بھی مریض ہیں ان کے برابر میں باندھ دیں. اب جو گائے ہے وہ آکسیجن چھوڑتی رہے اور لوگ جو ہے وہ آکسیجن انہیل کرتے رہے تو کم سے کم جان تو بچے گی. تو اس لیے میں نے کہا کہ جن لوگوں کے ذہن میں آکسیجن ہوتا ہے شویتا جی والا, اب ان کو آپ کتنا ہی سمجھا دیں وہ نہیں سمجھنے والے, چونکہ آکسیجن ہے. لیکن اگر آپ اس آکسیجن کو نکال دیں اور آپ اس کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ بھائی مجھے ایک چیز سیکھنی ہے, ایک لاجک, اگر آپ ضروری نہیں کہ ایکسیپٹ کریں, آپ کو اگر اس کے اوپر اعتراض ہے آپ اعتراض کیجئے, لیکن یہ کہ اپنے دماغ کے دروازے بند نہ کریں کہ کوئی اچھی بات اندر آ نہ جائے کسی طرح. تو اچھی بات کو آنے دیں, ذہن کھول کر اس کو سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے پیچھے کیا مصلحت تھی اور کیا حکمت تھی. جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ابو دا لا ہوتا ہے, اس کے پیچھے ایک ویلیوبل, ایک ریزنیبل اس کے پیچھے حکمت ہے, ورنہ تو وہ کورٹ کچہری کے چکر ہی کاٹتا رہے گا. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں, اس اعتبار سے آپ کو بہت سے دینی کام کرنے ہیں اور دینی انقلاب لانا ہے, اور دوسری طرف وہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں, اس اعتبار سے ان کو ایک سیاسی انقلاب لانا ہے, پورے عرب کے قبیلوں کو ملا کر ایک بڑی ریاست قائم کرنی ہے تاکہ اس کا جو نام ہو پھر وہ پوری دنیا میں جائے اور اس طریقے سے دین کی دعوت پوری دنیا میں پھیلے. اگر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہوں گے تو پھر جو دوسرے ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں ان سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے. تو ریاست بنانا بھی ضروری تھا اور ایک مضبوط ریاست بنانا ضروری تھا. تو یہ وجوہات ہیں. آخر میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں, اور وہ نیرج اتری نے سے جو کل بات ختم ہوئی ہے اس کے بھاگنے کی وجہ سے, دیکھیے میں تو تیار ہوں, وہ اگر دوبارہ کہے گا نا بات کرنا چاہ وہ آ سکتا ہے, نو پرابلم. موضوع لیکن ایکول رہے گا, وہ سوال کرے گا تو میں بھی سوال کروں گا. لیکن اس نے ایک سوال ہم سے کیا تھا کہ بھائی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا اسلام ریلیجن آف پیس ہے. میں چاہتا تھا کہ اس کا ٹویٹ میں ایک جملے میں جواب دے دوں, لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نے یہیں جواب دے دیا تو یہ آئے گا نہیں. میں چاہتا تھا کہ وہ آئے, لیکن اس بندے نے اس طرح بہانہ کیا کہ تاکہ اس کی دکان پرماننٹ بند نہ ہو. دکان بند ہوئی ہے تھوڑی سی, لیکن پرماننٹ نہیں ہوئی ہے. کاش کہ وہ آ جاتا, میری بڑی خواہش تھی, اس لیے میں نے اس کو ٹویٹ میں جواب نہیں دیا. لیکن اب چونکہ اس نے ایک بہانہ گڑھ لیا ہے اور کہہ دیا بھائی نہیں مجھے تو ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے, تو چلو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اسلام نہ تو ریلیجن آف پیس ہے نہ ریلیجن آف وائلنس ہے. یہ دعویٰ کسی نے کیا ہی نہیں, جس نے کیا اس نے غلط کیا کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہی نہیں, چونکہ اس دعوے کے لیے قرآن میں ہونا ضروری ہے. قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ اسلام
جو ہے اس کا جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے. کوئی حدیث نہیں ہے جس کا ترجمہ یہ ہو کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے. اسلام نہ تو ریلیجن آف پیس ہے نہ ریلیجن آف وائلنس ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیس یعنی امن یہ ایک اس دنیا کی کا ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے. یعنی ہر ملک عام طور سے، ہر آرگنائزیشن عام طور سے، ہر مذہب عام طور سے عام حالات میں امن میں ہی ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کانسٹنٹلی پوری دنیا میں بس جنگیں ہی چل رہی ہیں. اس ملک اس دنیا کی جو نیوٹرل اسٹیٹ ہے وہ ہے امن. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہیں یا خواہش کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثلا ایک ملک چاہتا ہے کہ اس کے ریسورسز بڑھ جائیں، یہ خواہش ہے، اب وہ جنگ کرے گا. یا ملک چاہتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کرے تو اب یہ ضرورت ہے تو وہ جنگ کرے گا. تو یا تو ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے یا خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے. نیوٹرل اسٹیٹ امن ہے. جب نیوٹرل اسٹیٹ امن ہے تو آپ کسی بھی ملک کا یہ کہہ کر تعارف نہیں کراتے کہ یہ جو فلاں ملک ہے یہ امن پسند ملک ہے. آپ انڈیا کا تعارف یہ کہہ کر نہیں کرائیں گے کہ انڈیا ایک پیسفل کنٹری ہے. یا مثلا امریکہ کا تعارف اس نے دنیا میں کتنے بم گرا دیے، لیکن آپ یہ کہہ کر تعارف نہیں کرائیں گے کہ امریکہ بہت پیسفل کنٹری ہے، چونکہ یہ تعارف کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ بھئی امریکہ کا یا انڈیا کا رقبہ اتنا ہے، اتنے اسکوائر کلومیٹر میں، ہزار یا لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں ہے، اسکوائر مائل میں ہے، اتنی اس کی پاپولیشن ہے، اتنی اس میں ریسز ہیں، اتنی اس میں لینگویجز بولی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اکانومی ہے، یہ جی ڈی پی ہے، فلاں ڈھکا، یہ سب آپ بولیں گے. تو آپ جا کر اس ملک کا آپ انٹروڈکشن کرائیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ملک پیسفل ہے. چونکہ پیس ایک نیوٹرل اسٹیٹ ہے. ایسے ہی اسلام کا جو تعارف ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے یا وہ وائلنٹ ہے، چونکہ اس میں نہ تو وائلنس ہے نہ اس کے اندر پیس ہے. وائلنس اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کے ایول کو کنٹین کیا جا سکے. اگر آپ قانون کو دیکھ لیجئے، بھائی کسی بھی ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر ہو تو قانون مثلا کسی آدمی کو جیل میں بند کرنا یہ بھی ایک طرح کا وائلنس ہے. یا مثلا اس کو سولی کے اوپر لٹکا دینا، اس سے بڑھ کر اور کیا وائلنس ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی تو وائلنس ہیں، لیکن آپ اس کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو اس طرح تو جرم بڑھ جائے، جو ایول ہے وہ معاشرے کے اندر بڑھ جائے اور معاشرہ کبھی بھی صحیح نہ ہو پائے. تو ایول کو ختم کرنے کے لیے آپ کو وائلنس اختیار کرنا پڑتا ہے قانون بنانے کے لیے، اور یہ وائلنس برا نہیں ہے. ایسے ہی ایول کو ختم کرنے کے لیے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو جنگیں کرنا پڑیں. یہ جو جنگیں کرنا پڑیں یہ جنگیں ساری ایول کو کنٹین کرنے کے لیے تھیں. اس لیے یعنی یہ ایک ضرورت تھی، وقتی ضرورت تھی. اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام پھر وائلنٹ ہوا، ورنہ پھر ہر ملک وائلنٹ ہے جہاں جہاں بھی قانون ہے. تو اسلام ریلیجن آف پیس یا ریلیجن آف وائلنٹ ہے ہی نہیں، یہ اسلام کا تعارف ہو ہی نہیں سکتا. پھر اسلام کا تعارف کیا ہے؟ یہ ریلیجن آف سبمیشن ہے. چونکہ سبمیشن کے معنی آتے ہیں یعنی ٹو سبمٹ یور ول ٹو دا ول آف اللہ. اسلام کے یہی معنی ہے. اسلام نکلا ہے اسلم یسلمو، اس کے معنی آتے ہیں اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا. اور پوری یہ اسی کو ڈسپلن کہتے ہیں. آپ اسلام کا کوئی بھی حکم اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بندے کی مرضی کہیں نہیں چلتی، چونکہ بندے کو کہہ دیا گیا کہ تم تو خدا کے سرونٹ ہو. جب تم سرونٹ ہو تو مرضی خدا کی چلے گی جس نے تمہیں بنایا ہے. تم کو شتر بے مہار یعنی بے نکیل کے اونٹ کی طرح تم کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ تمہیں خدا کے احکام کی پابندی کرنی پڑے گی. اس چیز کا نام اسلام ہے. اس سے دراصل سب لوگ پریشان ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ مثلا ہندوؤں میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، بس جس کی جو مرضی آئے اس طریقے سے چلتا رہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے یہاں ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن ہوگا تو آپ پھر خدا کی مرضی پر، جس نے آپ کو بنایا ہے اس کی مرضی پر چلیں گے. آپ اس خدا کا نام کچھ بھی رکھیں، ایشور رکھیں، پرمیشور رکھیں، وٹ ایور، لیکن اس کی مرضی پر چلیں گے. اس کی مرضی پر آپ کو نہیں چلنا، اپنی مرضی پر چلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ڈسپلن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر ڈسپلن کا کانسیپٹ ہوگا تو آپ اپنے بنانے والی کی مرضی پر چلیں گے. اسلام میں وہ کانسیپٹ ہے، اس لیے پریشانی ہے. تو یہ سوال کا بنیادی طور پر جواب ہوا، اور مجھے معلوم تھا کہ جب وہ یہ سوال کرے گا تو اس کے جتنے بھی آرگومنٹس ہیں یہ ڈھے جائیں گے. اس کے پاس میں کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں. اب وہ یہ آیت ہے بھائی فلایت میں کہ مشرکین کو مار دو، فلایت میں اس کو مار دو. بھائی یہ سارے کے سارے شر کو، ایول کو کنٹین کرنے کے لیے ایک ٹیمپرری حکم ہے جنگوں کا. ان آیتوں کا تعلق جنگوں سے ہے. میں ان سب کا جواب دے چکا ہوں، کتنی مرتبہ کہوں. اچھا، اب آپ کے سوال لے لیتا ہوں. انوپ کمار ٹھاکر کہہ رہے ہیں کیا آج کے سمے میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا جائز ہے، اور اگر آلمائٹی گاڈ ڈو لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے تو پھر طلاق کیوں ہوتی ہے؟
क्या उनके बनाए रिश्ते में कमी हो सकती है? अच्छा, गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये कि आज के दौर में आज के दौर में एक से ज्यादा शादी हो सकती है या नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। आज का दौर कोई अनोखा दौर नहीं है। हाँ, ये है कि एक से ज्यादा शादी करना कोई जरूरी नहीं है, यानी एक ऑप्शन है जो एक मुसलमान को दिया गया है। ये कोई जरूरी नहीं, और ये ऑप्शन सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, बल्कि चाहे जो करे। इस्लाम को यदि अगर आप मसलन एक आदमी हिंदू है, वो 5 शादी कर लेता है, अब हम मुसलमान ये नहीं कहेंगे अरे इसने 5 शादी कैसे कर ली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 करो 50 करो। ये जो मल्टीपल मैरिज है, पोलीगमी है, इसका यानी इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, लंबी वीडियो है, मैं मुख्तसर बयान करूंगा इस वक्त, कि इस दौर में कोई हालात बदले नहीं है। आज के दौर में भी एक से ज्यादा शादी करना एक ऑप्शन है, एक राइट है। ये अलग बात है कि मुसलमानों की अक्सरियत उसको खुसूसन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें इस राइट को इस्तेमाल नहीं करती है। रही बात आपका दूसरा जो सवाल है, वो ये कि अगर खुदा आपस में जोड़ता है तो फिर तलाक क्यों होती है? खुदा आपस में निकाह के जरिए नहीं जोड़ता है, ये तो आपने अपने आप को एक निकाह करके दूसरे से जोड़ा है। चूंकि आपने जोड़ा तो आपको खत्म करने का इख्तियार भी है। खुदा जब जोड़ता है तो फिर वो टूटता नहीं है। उसकी मिसाल होती है जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं। मिसाल के तौर पर आपकी माँ है, आपके बाप हैं, या दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, ये सारे ब्लड रिलेटिव्स हैं। ये खुदा ने जोड़े, ये रिश्ते खुदा ने बनाए हैं। जब खुदा ने बनाए हैं तो ये टूटेंगे नहीं, आप कितना तोड़ दें। यही वजह है कि एक बाप अगर अपने बेटे को उसकी सरकशी की वजह से, मसलन बेटा बड़ा नाफरमान है और बाप ये कह देता है कि मैं अपने बेटे को आग करता हूं, अपने बेटे को निकालता हूं, अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं, कर नहीं सकता इस्लाम में, चाहे कितना ऐलान कर दे अखबार में। जब मरेगा तो बेटा जिसके बारे में अखबार में उसने ऐलान किया है वो शरीयत के एतबार से वारिस होगा, चूंकि रिश्ता खुदा ने बनाया है। जो रिश्ता खुदा ने बनाया उसको तोड़ नहीं सकते, जो रिश्ता आपने बनाया उसको तोड़ सकते हो। निपुण सैनी कह रहे हैं कि सर, एट टाइम्स ऑफ प्रॉफिट साहिब ट्राइब्स वर एट वॉर्स, so more than 4 marriages were allowed to help women who lost their husbands, but in today's world marrying more than one lady is right or not? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने ये बात कही कि देखें, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। आपने बिल्कुल सही कहा कि उस जमाने में more than one से बिल्कुल निकाह कर सकते थे, और उस वजह उसकी ये थी कि जंगें होती थी। आज के दौर में भी जंगें हैं। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप देखिए, ये सीरिया चले जाएं आप। सीरिया में 2011 से जंगें चल रही हैं, और ये जंगें सीरियंस नहीं कर रहे हैं, यानी ये सीरियंस की मर्जी से नहीं हो रही हैं, बल्कि जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं वो सारे वहां पर अपने अपने इंटरेस्ट के लिए जमा है। रशियन आर्मी वहां मौजूद, अमेरिकन बेस वहां मौजूद, ठीक है, नाटो की फौजें वहां मौजूद, और दूसरे मुल्क वहां मौजूद। आईसिस को वहां क्रिएट किया गया, एक मतलब मैदान जंग बना हुआ है। वहां पर औरतें इस एतबार से बेवा हैं, इस तरह बेवा हैं कि एक कैंप ऐसा है, जो मुझे एक साहब ने बताया, एक कैंप ऐसा है कि जिसमें 1 लाख से ज्यादा औरतें हैं, और उनमें से 70-80% बेवा हैं। तो बेवा तो आज भी होती हैं जंगों की वजह से। ये अलग बात है कि दुनिया थोड़ा सा मेच्योर हो रही है तो जंगें कम हो रही हैं, लेकिन आगे चलकर कितनी जंगें हों ये हमें नहीं पता। तो इसलिए इस्लाम का जो हुक्म है वो अपनी जगह रहेगा, क्योंकि उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हम ये नहीं कह सकते नहीं भाई अब चूंकि आजकल जंग नहीं हो रही लिहाजा हुक्म को लपेट के रख दो, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम का कोई भी हुक्म या तो नबी आकर नबी मनसूख कर देते, एब्रोगेट कर देते। अब चूंकि नबी ने एब्रोगेट नहीं किया, इसका मतलब यह है कि वो हुक्म हमेशा हमेश रहेगा, और उसका इस्तेमाल जब जब जरूरत पड़ेगी एकदम वो लॉजिक खुलकर सामने आ जाएगी कि हाँ इस हुक्म के पीछे क्या लॉजिक थी। सीरिया में आज यानी वो औरतें जो इन कैंप्स में हैं वो चाह रही हैं कि किसी चाहे हमसे कोई निकाह करे, हम इस कैंप की जिंदगी से आजिज आ गए। 10 साल से वो 9 साल से टेंट के अंदर पड़ी हुई हैं, जहां उनके पास खाने को नहीं है। कोई इंटरनेशनल एजेंसी आ जाती है, खाना दे देती है, सर्दियों में बर्फबारी हो रही है लेकिन पहनने के लिए ओढ़ने के लिए उनके पास लिबास नहीं। वो चाहती हैं कि उनका घर बस जाए, चाहे कोई आदमी उनको अडॉप्ट कर ले, उनको इख्तियार कर ले, उनसे निकाह कर ले, वो चाहती हैं। तो जरूरत अपनी जगह है, कहीं किसी इलाके में कभी किसी इलाके में होती है। अच्छा, उसके बाद हनी सिंह एक सवाल पूछ रहे हैं कि गॉड को आप जानते हैं कि मानते हैं, क्योंकि जानने और मानने में फर्क होता है। अच्छा सवाल है। आग जलती है ये हम जानते हैं,
اور مانتے نہیں ہیں. آگ جلاتی ہے یہ ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. نہیں مانتے بھی ہیں, کیونکہ جب ہم جان جاتی ہے تو پھر اس کو مانتے نہیں. گاڈ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ بہت سارا جاننا ماننا ہو گیا. آئی تھنک آپ یہ صرف فرق کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم گاڈ کو جانتے ہیں یا مانتے ہیں. ہم گاڈ کو, خدا کو مانتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو مطلب کوئی یعنی شبہ والی بات نہیں ہے. رہی بات یہ کہ ہم گاڈ کو جانتے ہیں یا نہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ ہم گاڈ کو, خدا کو اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے اپنا ہم سے انٹروڈکشن کرا دیا. اس سے زیادہ ہم گاڈ کو جان نہیں سکتے, چونکہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. خدا نے اپنا انٹروڈکشن یہ دیا کہ وہ ایک ہے, احد, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کے یہاں کوئی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا انٹروڈکشن یہ دیا, چوتھا انٹروڈکشن یہ دیا کہ ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ اس نے انٹروڈکشن دیا. ساتھ میں اس نے انٹروڈکشن یہ دیا کہ وہ رحمان ہے, وہ رحم والا ہے. اس نے یہ بھی دیا انٹروڈکشن کہ وہ مغفرت کرتا ہے گناہوں کی اگر اس سے توبہ کی جائے. اس نے یہ بھی انٹروڈکشن دیا کہ اگر کفر کیا جائے اور اس کا انکار کیا جائے تو پھر وہ سزا بھی ایسی دیتا ہے کہ جو کوئی دوسرا نہیں دے سکتا, اور وہ سزا بھی ہمیشہ رہے گی. یہ سارے انٹروڈکشن اس نے اپنے خود کرائے ہیں, اس لیے ہم جتنا انٹروڈکشن کرا دیا اتنا ہم خدا کو جانتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں جانتے, چونکہ خدا نے خود ہی کہہ دیا کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کو تم مکمل جان نہیں سکتے. تو اگر خدا چاہتا ہمیں کہ ہم مکمل جان جائیں, وہ قرآن میں بتا دیتا. اس نے جتنا بتایا اتنا ہم جانتے ہیں. تو ہم مانتے بھی ہیں مکمل اور جانتے ہیں لمیٹڈ. اچھا جی, اس کے بعد اگلا سوال آ رہا ہے کہ اچھا بڑی تیزی کے ساتھ سوال آ رہے ہیں. تو ابھی طالبان کے تعلق سے کوئی سوال تھا, اوپر چلا گیا. کل میں نے جواب دیا تھا ہنی سنگھ, میری اور آپ کی یا کسی دو لوگوں کی روح کیسے الگ الگ ہے, اس کو تھوڑا سا اچھے سے بتائیے. میں نے کل آپ کو جواب دیا تھا کہ میں نے کہا, کل آپ تھے نا, شاید یہ سوال آپ نے کل بھی کیا تھا کہ بھائی اگر ایک آدمی جب تک زندہ ہے تو ہم اس کو اس کے نام سے جانتے ہیں, لیکن جب وہ مر گیا تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ مثلا گورو یہاں لیٹا ہوا اس کی لاش ہے, اب نہیں کہتے گورو کی لاش ہے, چونکہ گورو تو جا چکا, وہ اس کی روح تھی. ایسے ہی ہر انسان کی روح الگ ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو سمجھنے میں کیا مسئلہ ہے, چونکہ اگر ایک آدمی کا جسم ہے, دو آدمی کے جسم الگ الگ ہیں, تو دو آدمی کی روح بھی الگ الگ ہو سکتی ہے. دو آدمی کی سوچ الگ الگ ہے, دونوں کی انٹیلیجنس الگ الگ ہے, تو دو آدمی کی روح بھی الگ ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ دونوں کی روح ایک ہی ہو. اچھا, اور اس کے علاوہ ہاں, کیا نام ہے آپ کا, ریشو راج, طالبان کا ہندی سکھ پر حملہ جائز اسلامک ہے یا نہیں. مجھے نہیں پتا کہ طالبان نے کبھی سکھوں کے اوپر حملہ کیا یا نہیں. پہلے تو اس کو ثابت کر دیا جائے, اور میرے حساب سے یہ ثابت نہیں ہے, یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ اپنی سکھ کمیونٹی کے اوپر خامخواہی حملہ کر دیتے تو یہ اسلامی کے لیے غلط ہوتا. چونکہ ایک مسلم ملک میں جو مائنورٹیز رہتی ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان مائنورٹیز کا وہی حق ہے جو مسلمانوں کا ہے, اور ان کی وہی رسپانسبلٹی ہے جو مسلمانوں کی ہے. یعنی وہ ایکول رائٹ اور ایکول رسپانسبلٹی والا کانسیپٹ ہے, اور وہ سیکنڈ لیول کے سٹیزن نہیں ہے بلکہ ایکول ان کو سٹیزن شپ کا رائٹ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. لہٰذا اگر کوئی اس وصیت کو وائلیٹ کرے گا, چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی ہو, کوئی بھی مسلمان ہو, تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے غلط کیا. تو پہلے تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ ایسا ہوا ہے, اور اگر یہ ثابت ہو جائے, میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, اگر یہ ثابت ہو جائے تو غلط ہوا ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریشو راج, ارے میں نے آپ کا کامنٹ دیکھا تھا ریشو راج. میں ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہوں گا. دیکھیے, میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں, اور میں اگر مجھ سے کبھی کوئی چیز یعنی بات کی رو میں اگر میں کوئی بات غلط کہہ دیتا ہوں تو میں اس کا اعتراف بھی کر لیتا ہوں. آپ نے شاید کہا تھا کہ بھائی میں نے جو 26 ورسز والی ویڈیو بنائی ہے اس میں نے شری کرشنا کو کا نام جو ہے صرف کرشن کہہ دیا, اور آپ کو اس پر اعتراض تھا. یہ آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک تھا, اور جو اسلام کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر دوسرے مذہب کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, چاہے ہم ان کو نہیں مانتے.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیتا پر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ بھائی آپ کے کچھ فالوورز ہیں، تبھی میں آپ کو پھر آن لائن بلا سکتا ہوں، اور آپ کو، چونکہ ہوتا کیا ہے، اگر میں آپ کو ڈیبیٹ، تو کل کو آ جائے گا میں فلاں پہ ڈیبیٹ، تو میرا کام تو ڈیبیٹ ہی کرنا رہ گیا. نیرج اتری آئے، بالکل میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں چونکہ اس کے 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، یا کوئی اور آ جائے، تو فیل آ جائے، کوئی بھی آ جائے، پشپیندر آ جائے، میں تو ایسے لوگوں کو ڈیبیٹ چیلنج دیتا ہوں، پشپیندر آ جائے، اس کے بھی فالوورز ہیں، تو پتا چلے نا کہ ہاں بھائی ایک آدمی جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، لوگوں کے دماغ کو خراب کر رہا ہے، تو اس کا دماغ ذرا ہم لے کر آئیں، سیٹنگ کریں اس کے دماغ کی، ایڈجسٹمنٹ کریں. تو اس لیے، لیکن آپ اگر مجھ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اگر مجھے لگا کہ آپ لیجیٹیمیٹ ہیں تو بالکل میں آپ کو اپنا پلیٹ فارم دوں گا، نو پرابلم. اور رہی بات یہ کہ شری کرشن کو مجھے شری کرشن کہنا چاہیے، وہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی تھی، میں نے آپ کا وہ کامنٹ دیکھا تھا. تو اگر سب کا مالک ایک ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ انوپ کمار ٹھاکر. اگر سب کا مالک ایک ہے تو ارتھ پر اتنے ریلیجن کیوں بنے؟ انسان نے بنایا، مالک نے تو نہیں بنائے نا، یہ تو انسان نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خود دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وہی اسلام حضرت آدم کو دیا گیا تھا، وہی اسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. شریعتیں الگ الگ دی گئیں چونکہ لوگوں کے مزاج الگ الگ ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ کہاں چلے گئے وہ، میں نے جن کو، وہ جو ڈیبیٹ کی بات کر رہے تھے، آپ مجھے ایک کام کریں کہ میرے پیج پر آئیں فیس بک پر، اور مجھے پرسنل میسج کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ہنی سنگھ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہم روح ہیں، ہمیں باڈی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہم چاہیں تو ایز اے روح پیور یونیورس میں فریلی کہیں بھی گھوم سکتے ہیں، لیکن باڈی میں رہ کر ہم صرف اس پلانٹ ارتھ پر ہی گھوم سکتے ہیں. ایسا کیوں؟ ایسا یوں کہ اگر ہم کو ملٹی ڈائمینشنل بنا دیا جاتا، جو روح جو ہے ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے، ملٹی ڈائمینشنل بنا دیا جاتا، تو ہم جو خدا کی جو شریعت ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے. خدا کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی قید میں رہنا پڑے گا. تو ہم اپنے 4 ڈائمینشن کی قید میں ہیں. اس میں 3 ڈائمینشن تو ہماری لمبائی، چوڑائی، موٹائی، اور چوتھا ڈائمینشن ہمارا ٹائم ہے. تو اگر ہم ملٹی ڈائمینشنل ہوتے، یعنی ہم 4 ڈائمینشن سے زیادہ ہوتے، ہمارے اندر 5 ڈائمینشنز ہوتے، 7 ہوتے، 11 ہوتے، تو ہم بھی ٹائم لیس ہوتے. تو پھر خدا کی شریعت پر عمل ممکن نہ ہوتا. شریعت پر عمل کریں گے کیسے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی ڈسپلن کے تحت ہوں. مثلا آپ ایسے سٹیزن ہوں، آپ مثلا دنیا میں ایک ایسے شخص ہوں کہ جس کے پاس کوئی کہیں بھی جانے کے لیے کسی بھی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک کے شہری نہیں، لیکن ہر ملک میں آ جا سکتے ہیں. اب بتائیے کس ملک کا قانون آپ کے اوپر نافذ ہوگا؟ آپ کو نہ تو انڈیا میں چیلنج کیا جا سکتا لیگل کورٹ میں، نہ انگلینڈ میں کیا جا سکتا، نہ امریکہ میں، نہ پاکستان میں، کہیں نہیں. چونکہ آپ کو رائٹ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بغیر پاسپورٹ کے جائیں. آپ کسی بھی ملک کے سٹیزن نہیں ہیں اور ہر ملک میں جا سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ کسی بھی ڈسپلن یا قانون کے تابع نہیں تھے. لیکن آپ کو قانون کے تابع کیا گیا. آپ کو کہا گیا کہ نہیں جی آپ کو انڈیا میں رہنا ہے. اب آپ ایک قید میں آ گئے، یعنی ایک قید ہے، ایک طرح کی ریسٹرکشن ہے کہ آپ ایک انڈیا میں، ایک ملک میں ہیں، آپ کہیں دوسری جگہ بغیر پرمیشن کے نہیں جا سکتے، تاکہ آپ ڈسپلن میں آ جائیں اور قانون کے پابند بن جائیں. ایسے ہی خدا نے ہمیں وہ آزادی دینے کے لیے کہ جو آزادی انسان کو جنت میں ملنے والی ہے، ہمیں پہلے ایک ڈسپلن کا پابند بنایا، اور اس ڈسپلن کے پابند بنانے کے لیے جسم کا ہونا ضروری تھا، روح کافی نہیں تھی. انوپ کمار، سوال تو آپ کا ٹھیک ہے. کین یو پلیز میک اے ویڈیو آن سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، کرسچینٹی، بدھزم پلیز؟ دیکھیے ایسا ہے، بات تو ٹھیک ہے. ویسے اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، بہت ساری ویڈیوز ہیں. یعنی میں اس چیز کو کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ صرف سملیرٹیز کافی نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو اس سملیرٹی کو سمجھتے ہیں، مثلا آپ سمجھتے ہیں اس سملیرٹی کو، آپ میری اس تفسیر کے سیشن میں پابندی سے آتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں. اہم یہ ہے کہ کمیونیکیشن ہو. محض یہ بتا دینا کہ سملیرٹی ہے اور لوگ خوش ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل کہ کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. آپ
دوسرے مثلا ہم آپ لوگوں سے اگر کوئی ہندوازم کا اسکالر ہے یا بدھزم کا اسکالر ہے, ہم ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم کرسچن میں کئی مرتبہ آریہ سماج کے ٹیمپل میں جا چکا ہوں, وہاں کے جو پنڈت ہیں ان سے بات کر چکا ہوں, اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ, میرا فوٹو بھی ہے. تو میں ایسا کرتا رہتا ہوں. اسی طریقے سے میں چرچز میں جا چکا ہوں. تو آپ لوگ مثلا یہاں میرے لائیو میں اور پابندی کے ساتھ گزشتہ 20-25-21 دنوں سے شرکت کر رہے ہیں, دیٹس گڈ. تو یہ کمیونیکیشن جو گیپ ہے یہ اصل میں یہ ختم ہونا چاہیے اور کمیونیکیشن اسٹیبلش ہونا چاہیے, اصل یہ ہے. ٹھیک ہے, جی ہاں بالکل. نپن سینی تو اب ایسا لگ گیا کہ انتظار ہوتا ہے کہ نپن سینی کا ابھی تک کامنٹ نہیں آیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لوسیفر کو کہ یہ اسٹریم وہ روزانہ دیکھتے ہیں. دیٹس گریٹ, ماشاء اللہ. رشو راج, میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ ٹائم بہت ہو گیا, 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے بولتے, تو آپ اگر مجھے میسج کریں گے نا میرے فیس بک پیج پر کیجیے گا مجھے میسج, تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا. ول ٹاک انشاءاللہ. بائی دا وے, آپ کا جو سوال ہے نا خدا کے باڈی ہے, کہ خدا کے باڈی نہیں ہے. چلیں انشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرن. کل 10:30 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرن, والسلام علیکم.